اور وہ آخرت کے بھی جان ہے، بلکہ میں کہوں کہ وہ تو ایمان کی بھی جان۔ اور کیسے ایمان کی جان؟ اعلیٰ حضرت امام فاضل بریلوی اپنی روبائی میں گھنٹوں کی تقریر کو سمیٹ کر کے رکھ دیا۔ کتنا پیارا کلام، کہتے ہیں اللہ کی صحابت شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے، قرآن بتاتا ہے انہیں، مگر ایمان کہتا ہے میری جان۔ تو ایمان کی جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم اور آپ یقیناً حضور علیہ السلام کا میلاد منانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کی رحمت کے برکت کے متمنی ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت کے متمنی ہیں، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور کے صدقے میں اپنی نعمت میں اپنی رحمتوں میں نوازے گا۔ میں تمام خواتین و حضرات سے عرض کروں گا، آپ دیار غیر میں رہتے ہیں، عشق مصطفیٰ کو اپنے بچوں میں اپنے بچیوں میں اجاگر کیجیے۔ جو مرد حضرات ہیں ان کو چاہیے کہ گھر میں اس کی تبلیغ کریں، بغیر حضور کے عشق کے نماز روزہ حج اور زکوٰۃ کچھ نہیں، یہ سب کا سب منہ پہ مار ہے۔ کوئی ایسی مثال دکھائیے کہ جو نبی کریم علیہ السلام کی عظمت کا منکر ہو، نمازی ہو، متقی ہو، پرہیزگار، اس کی نجات ہو گئی۔ کوئی ایک مثال بھی آپ نہیں دکھا سکتے۔ البتہ ایسا ضرور ہے، یقیناً ہم گناہگار، ہم سیاہکار، ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن ہم پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے باغی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بغاوت سے بچائے۔ ہم حضور کے باغی نہیں ہیں، گناہگار ضرور، اور اس پر توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کے دربار کے باغی نہیں۔ آپ اپنے اہل و عیال کو عشق مصطفیٰ، صحابہ کرام کا عشق اور اہل کرام کا عشق، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کا ذوق، نماز کا ذوق پیدا کیجیے۔ اور دیار غیر میں رہنے والوں کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں، اپنی اولاد کو غشتی سے بچائیے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی نماز کا شوق دلائیے، اور ابتداً ان کو اسلام کی تعلیمات سے بہراور کریں، ورنہ آپ جانتے ہیں دیار غیر میں رہنے کے بعد ہلاکتیں ہمارا مقدر نہ بن جائیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ آپ کے شہر میں الحمدللہ اکابر علماء کرام موجود ہیں، اور جب کوئی بات سمجھ میں نہ آئے، ذہن کو برگشتہ کرنے کی بجائے آپ ان سے رہنمائی لیں اور ان سے مسائل سیکھیں، ان سے کچھ حاصل کریں۔ اور میں اپنی بہنوں سے بھی کہوں گا کہ سب سے اہم گہوارہ، سب سے پہلی یونیورسٹی، سب سے پہلا عالم اور سب سے پہلا اسکول ماں کی گود ہوتی ہے۔ تو اب ماں اپنے اولاد کو جب پالے تو ظاہر ہے کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری جو ہے وہ سکھائے، تب تو ہم وہاں بھی رہ کر کے سرخرو ہوں گے، یہاں بھی رہ کر کے سرخرو ہوں گے۔ یہ میرا پیغام تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور میری بھی حاضری فرمائے، جو کچھ میں نے کہا وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، اور ہم تمام شرکا کو محفل میلاد کی برکتوں سے متمتع فرمائے۔ میری دعا ہے جو میلاد شریف کا جلوس نکلنے والا ہے، اور جو میری غیر موجودگی میں جو پروگرام ہوں گے آپ کے یہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی کامیاب اور کامران فرمائے۔ عموماً لوگ جدا ہوتے کہتے ہیں کہ یار زندہ صحبت باقی، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ گویا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہوگی آپ دعا فرمائیں، پھر انشاءاللہ میں امریکہ آنے کے بعد وہی اپنی آب و تاب کے ساتھ آپ سے انشاءاللہ گزارشات کروں گا، تقریر کروں گا۔ یہ دعا آپ کے ذمہ ہے۔ جن جن حضرات نے اس اجلاس کو، اس جلسے کو منعقد کرنے دام دل میں قدم صوت نے حصہ لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے خدمات کو قبول فرمائے۔ جو خواتین و حضرات دور دراز سے چل کے آئیں، ان کی اس صحیح کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ میں تمام علماء کی اجازت سے دعا گو ہوں، اور میرے بعد بھی علماء کرام دعا فرمائیں گے۔ رب کریم کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ کو بلند کیجیے خواتین و حضرات۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ ربنا
إنك رؤوف رحیم. دعا کیجیے. جو علماء کرام یہاں موجود ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سایہ آپ کے ہمارے سروں پر سلامت رکھے, ان کے دین آپ قبول فرمائے, سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحت و عافیت عطا فرمائے, اور جتنے احباب ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں بارگاہ رب العزت میں ملائے کریم سب کو صحت و عافیت عطا فرمائے. ہمیں جو بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جو مریض ہے مولائے کریم اپنے حبیب کے صدقے تمام امراض سے انہیں سبکدوشی عطا فرمائے. یہ بھی دعا کیجیے ہماری سرزمین پر اور آپ کی سرزمین پر جو ہمارے والدین, بھائی بہن, اعزاء اقربا, دوست, احباب, رشتہ دار, قریب خیر جو اس دنیا سے چلے گئے, دعا کیجیے مولائے کریم سب کو غریق رحمت فرمائے, سب کو جوار رحمت میں عطا فرمائے, جنت الفردوس سے مقام عطا فرمائے, صغیر کبیر گناہوں کو معاف فرمائے, چھوٹی بڑی خطاؤں کو درگزر فرمائے. دعا کیجیے مولائے ہمارے دلوں میں عشق مصطفیٰ راسخ فرمائے, محبت رسول سے ہمارے سینوں کو الہی کریم بے دینوں کے مکر و فیض سے بچا, تمام زمانے کے فتنے و فساد سے مسلمانوں کو بچا, مذہب مہذب سنت و جماعت پر گامزن اسی پر قائم اور قائم رہے. اپنے بزرگوں کے اپنے مشائخ کے مسئلہ پر ہمیں زندگی, اپنے مشائخ اور اپنے علماء کے بتائے ہوئے راستے پر اپنے زندگی اور موت عطا فرما. اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے محبت عطا فرما. تمام اہل محفل جو تیرے دربار میں ہاتھ پھیلا سب پر اپنی کا قبول فرما, سب پر اپنا فضل فرما, کرم فرما, رحم فرما. آمین یا رب العالمین. جاہ نبی کریم علیہ وآلہ افضل الصلاۃ و تسلیم. الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ببرکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد عامل الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین الحمدللہ رب العالمین. رحمتک یا تمام موجودہ حضرات, خواتین, حضرات, علماء کرام, مشائخ اعظام, سب میری جانب سے السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ. سوا 12 ایک گھنٹہ ہوگی. اس کے خالی کرتے ہیں. سلام علیکم. آواز آ گیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سلام پڑھوائیے کھانے سے پہلے سلام پڑھوائیں. سلام پڑھائیے بھائی. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند. مجمع کی طرف ایک ذرا کھاتا افروز ساتھ پہلا سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا
شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام پڑھ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی حبیبی اللهم صل على سيدنا وشفيعنا مولانا محمد ماضي الورد وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله رب کریم شروع سے لے کر کے آخر تک جو کچھ بھی قرآن پاک کی تلاوت حمد و نعت بیان ہوا یا شاہ صاحب نے جو ارشادات فرمائے اس میں اگر کوئی شرعی سقم یا غلطی ہوئی ہو اسے معاف فرما اس کو اپنی بارگاہ کرم میں اور اپنے محبوب کی بارگاہ کرم میں شرف باریابی سے نوازتے ہوئے ہم سب کی حاضری کو قبول فرما محفل پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلہ جلیلہ سے ہماری خطاؤں کو درگزر فرما گناہوں کو بخش دے جتنے بھی سیئات صغائر و کبائر ہوئے ہیں یا اللہ سب کو اپنے فضل سے اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرما خاتمہ بالخیر فرما قبر کی منزل حشر کی منزل سب کو آسان فرما ہمارے آباء و اجداد جو گزر کر کے اپنے اپنی قبروں میں آسودہ خواب ہیں ہر مسلمان کی قبر سے عذاب کو اٹھا لے اور محفل پاک مصطفیٰ ربیع النور شریف ولادت طیبہ میلاد پاک مصطفیٰ کے برکات وسائل سعادات سے ان کی قبروں کو لطف نور بنا امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر خصوصی فضل و احسان فرما مسلمان دنیا کے گوشے میں آباد کیا اللہ ہر مسلمان کو عزت وقار اور تمکن عطا فرما والی العالمین بہت سارے لوگ یہاں موجود ہیں بھائی بہن ہر شخص کی کوئی نہ کوئی جائز تمنا اور ضرورت ہے یا اللہ تو دلوں کے حالات کو خوب جانتا ہے مالک مولا ہم تیری بارگاہ میں اپنا دست گناہ اٹھائے ہوئے ملتجی ہیں کہ ہمارے دلوں کے اندر جتنی بھی جائز تمنا ہے اسے پوری فرما اور مالک مولا گناہوں سے ہم کو بچا اس سرزمین پر ہمارے مستقبل کی نسلوں کی حفاظت فرما انہیں دین کا داعی بنا دین کا مبلغ بنا دین کا ناشر بنا مسلک مہذب اہل سنت و جماعت کا خادم بنا کر کے کام گزارے العالمین جن لوگوں نے اس بندے کے انفاق میں کسی بھی نوع سے دامے درمے قدمے سخنے حصہ لیا ہو خدمات کی ہو اس کو منعقد کرنے میں محنتیں کی ہیں یا اللہ تو ہی اس کا اجر عطا فرما اس بنیاد پر کی تو عزیز میرا محبوب عزیز تیرے محبوب کا ذکر بھی عزیز اس عظمت کو قائم کرنے کے لیے لوگوں نے کوشش کی ہے اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں کرم میں قبول فرما اور پرسوں جو جلوس نکل رہا ہے الہ العالمین اس کو اسی حسن اہتمام کے ساتھ قائم دائم فرما جس حسن اہتمام کے ساتھ ہی اب تک نکلتا رہا ہے رواں رہا ہے جاری رہا اور بزم مصطفیٰ کو مزید حوصلہ عطا فرما ان کی ہمت افزائی فرما ان کے حوصلوں میں جلا عطا فرما اور ان کے جذبات کو مالک مولا مزید امنگیں عطا فرما یہ اور آگے بڑھیں اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فروزہ شمع اس شہر میں نہیں بلکہ اس پورے اسٹیٹ کے اندر گوشے گوشے میں پھیلا ان اللہ و ملائکہ اور مالک مولا پیر طریقت سید شاہ تراب الحق صاحب قبلہ مدد العالی کو شفائے کامل و عالی عطا فرما صحت کلی عطا فرما ان کے سائے عاطفت کو
اسلامیہ پر دیر تک دراز فرما، ان کی دینی خدمات کو قبول فرما، ان کے فیضان کو جاری فرما، اور علماء اہل سنت جو اس وقت یہاں موجود ہیں ان سب کی طرف سے شاہ صاحب کی خدمت میں ہدیہ امتنان اور تشکر عرض ہے، اور ہمیں امید ہے کہ ہمارے ان ہدیہ تشکر و امتنان کو قبول فرماتے ہوئے ہم سب کو دعاؤں سے نوازیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرات ماں حضرت تیار ہے، آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ کھانا تناول فرمائیں۔ میں آپ کی خدمت میں سارے اعلانات دوبارہ عرض کر دیتا ہوں۔ اب آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے۔ احتیاطاً میں آپ کی خدمت میں سارے اعلانات دوبارہ عرض کر دیتا ہوں۔ حجاز اکیڈمی کا بروشر محترم جاوید صاحب کے پاس ہے، جن صاحب کو ضرورت ہو وہ ان سے لے سکتے ہیں۔ کل انشاءاللہ ہفتے کے دن عورتوں کا عید میلاد النبی ہے، یہیں پی اے جی ایس سینٹر میں بعد نماز ظہر، اور جیسا کہ حضرت علامہ صاحب نے فرمایا کہ اتوار کو بعد نماز ظہر جلوس برآمد ہوگا، یہاں سے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جلوس میں شرکت فرمائیں۔ اس کے علاوہ مکہ مسجد میں 10 مارچ کو عورتوں کا عید میلاد النبی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور اعلان جو پہلے نہیں کیا تھا، مسلم کونسل آف یو ایس اے کی طرف سے انٹرفیتھ یونٹی ڈے منایا جا رہا ہے۔ یہ سنڈے فیبرری 26 کو 1:30 بجے ہے دی ویرائزن وائرلیس تھیٹر میں۔ دی ویرائزن وائرلیس تھیٹر میں سنڈے فیبرری 26 کو انٹرفیتھ یونٹی ڈے منایا جا رہا ہے۔ آپ تمام حضرات سے شرکت کی گزارش ہے۔ آخر میں آپ تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ کی کوششوں اور کاوشوں سے اتنا کامیاب جلسہ رہا، اور ان تمام حضرات کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے دامے درمے سخنے اس میں حصہ لیا۔ مجھے منع کیا گیا ہے کہ نام نہ لوں، لیکن پھر بھی میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں کچھ نام لے ہی لوں تاکہ پتہ چل جائے گا کہ جس میں ہمارے برادر ایاز صاحب ہیں، شاہد علی صاحب سید شاہد علی صاحب ہیں، میاں نذیر صاحب ہیں، اور آدم جی ہارون صاحب ہیں، اور تمام لوگ وہ جنہوں نے دامے درامے سخنے اس میں حصہ لیا ہے، وہ تمام مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے اور ان کے ارادوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک گزارش یہ ہے کہ جو حضرات کھانا تناول فرما رہے ہیں وہ کارپیٹ کے علاقے میں کھانا تناول فرمائیں، اور جو ووڈن بورڈ ہے اس پہ برائے مہربانی کھانا نہ لائیں تاکہ اس کی پالش خراب نہ ہو۔ بڑی نوازش ہوگی، آپ سے ہاتھ جوڑ کر عرض کر رہا ہوں کہ کھانا اسی طرف کھا لیا جائے جہاں تک کارپیٹ ہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ ذاتی طور پر میں حنیف خان صاحب کا بھی بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے پورا پروگرام کر دیا۔ جزاک اللہ خیر۔
सारे बैग बंद कर लो। स्पीकर निकाल